السلام علیکم آل اوور دا ورلڈ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور دنیا کے اندر جہاں بھی اردو سپیکر ہیں تمام دوستوں کو موسٹ ویلکم۔ میرا نام ہے صفدر عباس، موٹیویشنل سپیکر اور بزنس آئیڈیاز میں آپ کو دوں گا کیونکہ میرا خود کا 26 سال کا پریکٹیکلی بزنس کا ایکسپیرینس ہے۔ تو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی لائف کے لیے انتہائی اہم ہوں گی۔ 26 سال زندگی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے اور 26 سال میں بزنس کروایا نہیں ہے کسی چیئر پہ بیٹھ کے، خود بھی 26 سال میں نے پریکٹیکل کام کیا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں۔ انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، تھوڑی سی قیمت پہ بک جاتے ہیں۔ بجائے آپ کسی کے بڑے ملازم بنیں، بڑے ملازم سے مراد ہے کہ آپ کسی کے مینیجر لگ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ چھوٹے مالک بن جائیں، چھوٹے سے کام کے مالک بن جائیں، تو وہ اس سے بہتر ہے۔ اور انسان کی قیمت کا جو تعین ہوتا ہے کہ وہ قیمتی کیسے بنتا ہے، اس کی سوچ کیسے بدلتی ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے اس کے گولز کے ساتھ۔ جتنا بڑا وہ گول بنائے گا لائف گزارنے کا، اتنی ہی اس کی بڑی سوچ ہوگی اور اتنی ہی زیادہ انرجی ہوگی اس کی باڈی میں۔ تو جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، آپ خود کو قیمتی نہیں بنائیں گے، اپنے لیے کوئی گولز نہیں بنائیں گے کہ سال کے اندر ایک دن میں نے کیا ارننگ کرنی ہے، میرا کیا ٹارگٹ ہے، منتھلی میرا کیا ٹارگٹ ہے، سالانہ میرا کیا ٹارگٹ ہے۔ جب بھی آپ گولز کا سوچتے ہیں یا کسی ٹارگٹ کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے تو نیگیٹو سوچ جو آپ کے مائنڈ میں آتی ہے کہ یار گولز کا تو میں سوچوں، ایک بڑا گول تو میں بنا لوں، خود کو میں قیمتی بنانا شروع تو کر دوں، تو آیا میرے پاس سرمایہ ہے؟ تو یہاں پہ آ کے گول جو ہیں وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ سوچنا شروع کرو اور بھروسہ کرو اپنے مالک پہ جو مثل و بے مثال اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب آپ اس پہ یقین کرو گے، آپ یقین کرو کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جتنا بھی بڑا گول ہے رستہ نکال دے گا۔ اصل بات ہوتی ہے یقین کی۔ مثال کے طور پہ آپ نے باپ سے کہا کہ ابو صبح کالج جانا ہے، مجھے 50 روپے چاہیے، ٹھیک ہے؟ والد صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے لے لینا۔ اب 99% آپ مطمئن ہو کے سو جائیں گے کہ صبح مجھے 50 روپے مل جائیں گے، اور یہی آپ اپنے مالک سے مانگ لیں تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ جو میں نے اپنے رب سے مانگا ہے وہ مجھے دے گا۔ مالک تو کہتا ہے مانگو اور پھر یقین کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دعا مانگو، دعا مانگنے کے بعد آپ کے یقین کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ دروازے پہ آیا کھڑا ہے۔ دعا تو مانگتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اوہو مجھے نہیں لگتا میری دعا قبول ہوگی، تو مالک کہتا ہے ٹھیک ہے تجھے نہیں لگتا تو نہیں ہوگی۔ مالک کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ اگر آپ کا باپ انکار نہیں کر سکتا جو ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، تو مالک کیسے کرے گا؟ آپ کو یقین تو ہونا چاہیے نا۔ تو اتنا یقین تو بناؤ جتنا آپ کا اپنے باپ پہ ہے۔ تو جب تک آپ اپنے گولز نہیں بنائیں گے آپ کبھی بھی قیمتی نہیں ہو سکتے۔ زیادہ تر لائف کے اندر لوگ جو ہیں وہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ہی اپنی ساری زندگی کو خراب کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ 5 دوست ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی سوچ اتنی ہے کہ اچھا یار ایسے کریں گے کہ ایف ایس سی کرتے ہیں پھر ڈاکٹر بن جائیں گے، اچھا ایم بی اے کریں گے کسی بینک میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اگر آپ کے دوست کسی ایک نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو دوسرے نے بھی، اچھا باپ آرمی میں تھا تو بیٹے نے بھی کہا کہ چلو پاپا آرمی میں تھے تو میں بھی آرمی میں چلا جاتا ہوں۔ جاب کرنا عیب نہیں ہے، جاب سے گزارے ہوتے ہیں، جاب سے آپ صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ آپ جتنی بھی بڑی سی بڑی جاب کر لو، آپ کی جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ارننگ ہوگا کیا اس کے حساب سے آپ کے گھر کا سسٹم چل رہا ہوگا اور گزارا ہو رہا ہوگا۔ یعنی آپ کی اگر 1 لاکھ روپے ارننگ ہے تو اس کے حساب سے چل رہا ہے، آپ کی 2 لاکھ روپے ارننگ ہے تو اس کے حساب سے چل رہا ہے۔ یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں جو کل میں نے بنائی تھی
اور آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، آپ لوگوں کا شکر گزار ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہے بزنس کی۔ جیسے بھی کوئی بڑی بلڈنگ کھڑی کرنی ہوتی ہے، کوئی بڑا محل بنانا ہوتا ہے، تو اس کی بیس بھی اتنی ہی مضبوط بنانی پڑتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں بزنس کے لیے۔ میں آپ کو بزنس آئیڈیا دوں گا انشاءاللہ تعالی، نیکسٹ ویڈیو میں ہی میں دوں گا، لیکن جب تک آپ موٹیویٹ نہیں ہوتے، آپ تو ہزاروں آئیڈیاز دیکھتے ہیں پورے دن میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ فیلئر سے ڈرتے ہیں، اس لیے اپنی قیمت نہیں لگا پاتا۔ یار جاب کرتے ہیں، مہینے کے بعد تنخواہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، آپ جو کچھ ہیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، آپ بنگلہ دیش میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں اس کے پیچھے آپ کی سوچ تھی۔ ایسے کسی نے آپ کو پکڑ کے امریکہ یا کینیڈا یا یورپ نہیں بھیج دیا۔ پہلے آپ سوچتے ہیں پھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ جس مقام پہ بھی ہیں وہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے اپنی قیمت خود لگائی ہے، آپ وہاں پر ہیں۔ اگر آج آپ ناخوش ہیں تو ناخوش ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ قیمت آپ نے خود لگائی ہے۔ تو کوشش کریں کہ بڑا سوچیں زندگی کے اندر۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے لائف میں کبھی چھوٹا نہیں سوچا۔ ایک دفعہ پاکستان سے میں آیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ویزا ایکسپائر ہو گیا، تو میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا اب پوری دنیا میں فلائی کریں گے۔ تو وہی ہوا کہ مجھے ایک کمپنی کی ایجنسی مل گئی پاکستان پنجاب کی۔ تو پنجاب وہ گورے تھے آئرلینڈ کے، ان سے جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ہمیں دیکھا کہ یار یہ بندے تو بڑے ویل ڈریس اور پروفیشنل لگتے ہیں، تو انہوں نے بغیر کاسٹ کے، بغیر کوئی ایجنسی کی ایڈوانس لیے ہوئے ہمیں پورے پنجاب کی ایجنسی دے دی۔ جب پورے پنجاب کی دی، یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ جو مارکیٹر ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ان کی لائف میں بڑی بڑی اپرچونٹیاں آ جاتی ہیں۔ خود کو قیمتی کر کے تو دیکھیں، خود کو بڑا سوچنے پہ مجبور تو کریں، خود کو بڑا سمجھیں۔ جب آپ خود کو بڑا سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ ضرور بڑے آدمی بنیں گے۔ مجھ سے میرے دوست نے پوچھا تھا کہ میٹرک کا امتحان کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے کہ آپ کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ تو میں نے کہا میں اپنی کمپنی بناؤں گا، بہت سارے ورکرز ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی میرے پاس۔ تو تب تو صرف 2 کمروں کا مکان ہی تھا۔ تو ہوا جو سوچا ہوا۔ پنجاب انہوں نے دیا ہمیں، اور ہم نے جب کام شروع کیا تو ڈیوڈ ہوگن کو پتہ چلا کہ یار یہ تو جو ہم 3-4 سال سے خلاف جا رہے تھے، یہ صفدر نے تو کمال کر دیا ہے۔ تو اس نے پورا پاکستان مجھے دے دیا۔ اس نے کہا کہ کیپٹل ہمارے پاس رہے گا اسلام آباد، باقی آپ پورے پاکستان میں کام کرو۔ 1 مہینے کے بعد اس نے کیپٹل ہی دے دیا۔ تو ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے پورے ایشیا کی بائی ریٹرن ڈسٹریبیوشن لکھ کے دے دی۔ یہ دودھ تھا، دودھ کی کمپنی تھی، اور مختلف دودھ اس کے اندر بنتے تھے مختلف فلیورز کے، اور بڑا ہائی کلاس آئرلینڈ کا دودھ تو دنیا میں فیمس ہے۔ تو اب آج میرے پاس پورے ایشیا کی ایجنسی ہے۔ یہ کرونا کی وجہ سے رکا ہوا ہوں، تو کام کروں گا فیوچر میں، ایجنسیاں سیل کروں گا، کچھ بھی نہیں کرنا، ہر کنٹری کی علیحدہ علیحدہ۔ تو جو بزنس ہوتا ہے، اور آپ مارکیٹر اگر بن جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی لائف میں ہزاروں اپرچونٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لائف میں بہت کچھ کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اپنی قیمت کا تعین نہیں کریں گے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لوگ ڈرتے رہتے ہیں، یار میری تو تعلیم ہی نہیں ہے، میری ایجوکیشن ہی نہیں ہے، میں انڈر میٹرک ہوں، میں میٹرک ہوں، میں ایف اے ہوں، مجھے بزنس کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ میں اب لوگوں کو بزنس سکھاؤں گا۔ آپ اپنی سوچ بدلو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک آپ اپنے خیالات نہیں بدلو گے، آپ اپنے حالات نہیں بدل سکتے۔ اور خیالات بدلو، سوچ کو بڑا کرو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ زیادہ تر جو جوان ہیں یا لوگ ہیں، وہ کوئی بھی کاروبار کرنے سے ڈرتے ہیں، اور اس کے ڈرنے کی وجہ ان کا فیلئر ہوتا ہے کہ یار ایک دفعہ
پہلے میں نے یہ کام کیا تھا تو میں فلاپ ہو گیا تھا، یہ کیا تھا تو فلاپ ہو گیا تھا، تو اب تو میں کچھ اور بھی کر لیتا ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تھامس ایڈیسن جو تھا، جو بلب بنانے کا موجب تھا، اس نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم جب کہیں ناکام ہوتے ہیں تو ہم ہار مان لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم ہار مان لیتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک بار اور کوشش کرو، ایک بار اور کوشش کرو، ایک بار اور کوشش کرو۔ جتنا بڑا کام ہوتا ہے، دیکھو جب آپ کسی کام میں فلاپ ہوتے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ فلاپ ہو گئے، تو آپ سمجھو کہ آپ کی ناکامی کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے اور ایک کامیابی کا اور کھل گیا ہے۔ یعنی ناکامیوں کا ایک دروازے جو آ رہی تھیں ان میں سے ایک اور بند ہو گیا ہے۔ میں نے اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کیا ہے جب میں فارکس ٹریڈنگ کر رہا تھا تو سیکھ رہا تھا، تو مجھے کہا گیا کہ یہ 92% لوگ فلاپ ہوتے ہیں، تو میں نے کہا 8% تو کامیاب ہوتے ہی ہیں نا، تو میں ان 8% میں جانا چاہتا ہوں۔ آج میرے سیکھنے کا رات دن جو میں نے محنت کی، کافی دفعہ میں نے ریئل اکاؤنٹ بھی لگائے، فلاپ بھی ہوا، لیکن الحمدللہ آج میں کامیاب ہوں۔ دیکھو جتنا بڑا آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے اتنی بڑی آپ کی کامیابی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہنری فورڈ، یہ فورڈ گاڑیوں کا مالک ہے، ایک دفعہ گیا ورک شاپ میں تو کہا ہوا تھا کہ یار آٹومیٹک گیئر تیار کرو کار کا۔ گیا تو پوچھا کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ سر نہیں ہو سکتا، آٹومیٹک گیئر جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا صبح میرے آفس میں آؤ سارے انجینئرز، تو سب انجینئر صبح ان کے آفس میں گئے، تو ہیلو ہائی کے بعد اس نے صرف ایک جملہ بولا کہ اف یو تھنک یو کین ڈو یو کین ڈو، اف یو تھنک یو کیناٹ ڈو یو کیناٹ ڈو۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم کر سکتے ہو تو پھر تم کر سکتے ہو، اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر نہیں کر سکتے۔ بھائی کوئی کام دنیا کا ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دماغ دیا ہے نا، اس میں کیا پاور ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے بڑا اچھی طرح، میں جدہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، تو ایک سیلز مین کو میں نے فون کیا کہ یار آج میں نے گروپ میں دیکھا ہے آپ کی پروگرس، آپ تو بڑے پروفیشنل سیلز مین ہیں، بہت کم ہے، تو اتنا اچھا پروڈکٹ ہے اور آپ کی تو سیل ہی نہیں ہے، آپ کی سیل تو بہت کم ہے۔ تو اس نے کہا سر یہ تو بہت مشکل ہے، بہت مہنگا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ اتنا اچھا پروڈکٹ ہے کہ میں 1,00,000 ریال کا ایک آدمی کو آرڈر لکھ دوں۔ تو وہ خاموش ہو گیا، یہ میری بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس کی خاموشی سے مجھے لگا کہ جیسے وہ میری بات کا مذاق بنا رہا ہے۔ تو رات کو میں نے سوچنا شروع کر دیا، جب میں مکہ پاک سے واپس آیا تو میں نے کہا کہ اب مجھے 1,00,000 کا آرڈر لکھنا ہی لکھنا ہے۔ تو جب میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا تو یہ جو دماغ ہے، جو آپ سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کام کے لیے آپ سوچنا شروع کر دیں گے اس میں آپ 100% سکسیس ہو جائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ سنگل، اگر سپوز میں کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کے کام کرتا ہوں تو میں 15-20 پیس لکھ لوں گا، وہ تو 8,000 کے بن جائیں گے، 10,000 کے۔ تو میں نے کیا کیا، جب میں نے سوچنا شروع کیا تو 15-20 منٹ کے بعد اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے مجھے ایک حل دکھائی دیا کہ آپ کسی ہول سیلر کو ٹچ کرو۔ تو صبح میں نے ایسے ہی کیا کہ میں جہاں ہول سیل کی مارکیٹ تھی وہاں چلا گیا۔ جب میں وہاں پر گیا تو فرسٹ ہول سیلر کے پاس ہی میں گیا ہوں، تو اس نے مجھے 1,65,000 کا آرڈر دیا۔ تو بھائی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی سوچ یہ ہے کہ بھائی جاب کروں گا اور بس سیٹل ہو جاؤں گا، جیسے انڈین کہتے ہیں کہ بھائی جاب لگ گئی آپ سیٹل ہو جائیں گے، شادی کریں گے۔ بھائی جاب کا مطلب ہوتا ہے گزارا کرنا۔ جاب تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایکسٹرا کام بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی 1,00,000 کی سیلری ہے تو 1,00,000 میں تو گھر کا سسٹم چل رہا ہے، آپ نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ گزارا کرتے ہیں، نیکسٹ منتھ کی سیلری کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے درمیان میں کسی کی شادی آ جاتی ہے، کسی قریبی کی شادی آ جاتی ہے، 20-30 ہزار روپے ایکسٹرا پڑ جاتے ہیں، یا بیوی نے 10,000 روپے مانگ لیا، اچھا یار ویٹ کرو سیلری پہ دوں گا، یہ لائف نہیں ہے۔ لائف یہ ہے کہ آپ بزنس مین ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر نوجوان بزنس مین بنے۔
بھائی بزنس مین بننا آسان ہے جاب لگنے سے، جاب کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو، کتنی زیادہ کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، پھر جا کے آپ کی 20-30 ہزار روپے سے سیلری سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ کون سی، اس سے بہتر تو وہ چھلیاں بیچنے والا بابا ہوتا ہے جو دن میں 100 چھلی بیچتا ہے، 10 روپے ایک چھلی کے ساتھ 1000 روپے، مہینے کے 30 ہزار تو وہ بھی بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بابا اپنا اپنے غلام بنو، خود کے ملازم بنو، چھوٹے سے اسٹارٹ کرو، اپنا کام شروع کرو، خود کو قیمتی کرو، گولز بناؤ، گولز بناؤ، مجھ سے اس کی سیٹنگ پوچھو، جتنا بڑا گول آپ کا ہوگا اتنی بڑی میں آپ کو سیٹنگ اس کی بنا کے دوں گا۔ نیکسٹ، میں نے آپ لوگوں کو یہ ایک آئیڈیا دینا ہے کہ آپ سال میں 25 لاکھ کیسے بچت کر سکتے ہیں، بچت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ 30 ہزار روپے سے کاروبار شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ آپ نے بزنس ہی کرنا ہے۔ دنیا کے اندر کبھی بھی کسی بھی کام کو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ شروع کرتے ہی آپ سکسیس ہو جائیں۔ جو خوشیاں جلدی آتی ہیں وہ جلدی چلی بھی جاتی ہیں، اور جو خوشیاں دیر سے اور محنت سے ملتی ہیں وہ اتنی ہی لمبی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ لائف میں خود کو موٹیویٹ کریں بزنس کرنے کے لیے۔ میں آپ کو ایسے ایسے بزنس آئیڈیاز بتاؤں گا، ایسے ایسے بزنس آئیڈیاز بتاؤں گا، آپ چاہیں تو اکیلے میں تقریباً 2 سے 3 لاکھ روپے کما سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ایک کمپنی بنا سکتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نیکسٹ، جو میری موویز جو میں نے بنانی ہے اور بڑی ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا A to Z، تاکہ آپ لوگوں کو ناکامی نہ ہو۔ بھائی میں نے ایسے ایسے بندوں کو بزنس مین بنایا ہے جن کی تعلیم میٹرک تھی، انڈر میٹرک تھی، 6 کلاس تھی، اور جب وہ پینٹ شرٹ ٹائی اور پروفیشنل طریقے سے نکلتے تھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یار یہ کتنا کوالیفائڈ ہے۔ ایسی ایک رکشہ ڈرائیور آیا میری کمپنی میں، تو اس نے جب ہمیں دیکھا کہ یہ تو بڑے پینٹ کوٹ اور ٹائیاں اور بڑی گاڑیاں شاڑیاں ہیں، تو ریلیٹیو بھی تھا، تو اس نے کہا بھائی میں نے تو آپ کے والا کام کرنا ہے۔ تو تعلیم اس کی تھی انڈر میٹرک۔ تو میں نے کہا یار ہم تو انگلش لینگویج کورس سیل کرتے ہیں، تو انگلش لینگویج کورس سیل کرنے کے لیے انگلش بھی بولنی پڑتی ہے۔ اس نے کہا آپ اس بات کو چھوڑو، میں نے کام یہی کرنا ہے۔ تو اس کو میں نے جب ٹرینڈ کیا، رات دن اس پہ محنت کی، تو وہ بندہ جو ہے فرسٹ ڈے، ایک پرنسپل کو اس نے عربی میں پریزنٹیشن سنائی، تو میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ اس کو کتنا ایک عرصہ ہو گیا ہوگا سعودیہ میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 7-8 سال ہو گئے ہیں، اس کی تو عربی بڑی اچھی ہے۔ ہوتی تھی تو وہ پریزنٹیشن اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے پریزنٹیشن تھی، اور ساتھ میں اس کے سوال و جواب تھے، اور ساتھ میں وہی پریزنٹیشن انگلش میں تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی بڑا کرنے کے لیے نالج چاہیے ہوتا ہے، اس چیز کا نالج جو چیز آپ سیل کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ایک ویڈیو میں تفصیلی بناؤں گا۔ ایک تو میں نے مجھے ایک بائی چانس ایک لڑکا مل گیا، عابد علی اس کا نام تھا، لدھے والا وڑائچ ہے گجرانوالے کے ساتھ کوئی گاؤں، تو وہاں کا تھا۔ تو ایک دفعہ میں بائی چانس اس کے گاؤں میں گئے سعودیہ میں، تو اس نے بڑی ویلکم کی، تو کچھ دنوں کے بعد وہ جدہ آ گیا، تو اس کو میں نے بزنس مین بنا دیا۔ ان پڑھ تھا ٹوٹلی، یعنی اس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ یار یہ 2 کنٹینر پڑے ہیں بچوں کے کمپیوٹر کے، سیل کرو، تو مجھے کہتا ہے سر جی مجھے نہ عربی آتی ہے نہ انگلش آتی ہے، میری تو تعلیم ہی نہیں ہے، میں تو زیرو ہوں۔ یہ عابد صاحب ہیں میرے شاگرد بھی ہیں بڑے، میری انہوں نے خدمت کی ہے، میرے ساتھ رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کو ایک لائن، ابھی یہ ویڈیو میری دیکھ رہا ہے تو اس کو وہ ٹائم یاد ہوگا، ایک لائن سلام جواب کے بعد کسی کسٹمر کو ملنے کے بعد، ایک لائن جو اس کو میں نے یاد کروائی تھی فرسٹ، مجھے یاد ہے 2 دن اس کو لگ گئے تھے۔ لیکن جب یہ فرسٹ ڈے گیا تھا تو یہ میں گاڑی کھڑی کر کے وہاں آ گیا، گاڑی بھی نہیں چلا سکتا تھا جہاں پہ کام اس نے کرنا تھا۔ تو میں ٹیکسی پہ واپس آیا گھر، تو واپسی پہ اس نے مجھے کال کی کہ سر آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں تو گھر آ گیا ہوں۔ تو کہتا وہ تو سر میں نے بیچ دی ہیں سارے۔
تو میں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اس کو ہوٹل پہ جا کے بڑے وی آئی پی طریقے سے کھانا شانا کھلایا، تو اس کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا ہو گیا کہ اس نے وہ 2 کنٹینر کمپیوٹرز کے بیچ دیے جو سیلز مین نہیں بیچ رہے تھے، کیونکہ ہم نے نیا پروڈکٹ لانچ کر دیا تھا تو لڑکے وہاں اس سائٹ پہ زیادہ دلچسپی لے رہے تھے، تو وہ 2 کنٹینر پڑے ہوئے تھے، وہ اس نے اکیلے ہی بیچ دیے۔ تو لائف میں کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پروفیشنل بننا پڑتا ہے، بزنس مین بننا پڑے گا۔ اور یہ جو آپ لوگوں کی ایک سائیکی بنی ہوئی ہے کہ بزنس کے لیے تو پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، بھائی پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے 26 سال کام کیا۔ میں نے ایک دفعہ کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں خود کی، کہ ایک دفعہ ہم سعودیہ میں تھے اور ہمارا جو سٹاک آ رہا تھا چائنا سے وہ ڈیلے ہو گیا، اور کتنا ہوا 5-6 مہینے ڈیلے ہو گیا، مینوفیکچرنگ میں کوئی فالٹ آ گیا یا جو بھی ریزن تھی، تو وہ ڈیلے ہو گیا۔ اور وہاں پہ تو کنٹینیو خرچے چل رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے رینٹ چل رہے ہیں، مکانوں کے رینٹ چل رہے ہیں، سارا سسٹم چل رہا ہے۔ تو جب 6 مہینے گزرے تو بڑے بھائی نے مجھے، اسد صاحب نے فون کیا کہ یار اب کیا کریں گے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اور سٹاک بھی پہنچ گیا ہے، تو اب کام کیسے چلائیں گے؟ تو میں نے کہا چلا لیں گے۔ میرے پاس 300 ریال تھے، میں نے وہاں سے ریاض میں تھا اس ٹائم، میں نے گاڑی کھینچی اور میں جدہ چلا گیا۔ جدہ جا کے میں نے ہوٹل لے لیا وی آئی پی قسم کا، لڑکوں کو فون کیا جدھر جدھر ہو آ جاؤ۔ اب ہوٹل کو دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اور ہمارے پاس کیا تھا، جسٹ 400 ریال کا 2-3 پیسز پڑے تھے انگلش لینگویج کورس کے، وہ میں نے ایک سیلز مین کو کہا جاؤ اس کو سیل کر کے آ جاؤ۔ وہ سیل کر کے آیا، اس نے مجھے 400 ریال دیا۔ تو مجھے یاد ہے 40 ریال کا ایک کمپیوٹر تھا، ایک کارٹن میں 10 ہوتے تھے، تو ہم نے ایک کارٹن سے سٹارٹ کیا کام۔ جب ایک کارٹن سے سٹارٹ کیا تو پورے سال میں جتنی برانچز تھی وہاں سپلائی بھی شروع کی، وہیں سے اٹھاتے تھے۔ جدہ میں ہی سٹاک پڑا تھا اسی لیے جدہ میں آ گئے تھے، تو جدہ سے ہی اٹھا کے سیل کر کے رن کیا، 10-15 دن کے بعد سٹاک وافر ہو گیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے پاس صرف سیمپلز ہوتے ہیں اور آپ کام شروع کر دیتے ہیں، اور جب آرڈر ملتا ہے تو پھر پیسوں کا بھی ارینج ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، تو کوشش کریں کہ بزنس کا سوچیں، فیلئر کا نہ سوچیں۔ دیکھو جتنا بڑا آپ کام کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ جب جاب کرتے ہیں تو آپ صرف اپنا گھر چلاتے ہیں، لیکن جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کئی خاندان چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچو کہ اس دنیا میں صرف اپنے گھر چلانے کے لیے نہیں آئے، اگر انسانیت کی خدمت ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے۔ اور ویسے بھی جابز کہاں ملتی ہیں آج کے دور میں، اور بالکل غلامی مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے بالکل۔ میں یہ 2017 کی بات ہے، مجھے اسلام آباد میں میرا آفس تھا PWD میں، تو مجھے 10-15 لڑکوں کی ضرورت تھی، تو میں نے ایڈ دیا تو تقریباً 300 CVs آئیں۔ تو میرے مائنڈ میں تھا کہ میں ان کو پارٹنرشپ دوں گا، لیکن جو بھی آیا تو اس نے کہا کہ سر آپ کو سیلری کی بات کریں، یعنی 50% پہ ایگری نہیں ہے بزنس کرنے کے لیے۔ مائنڈ سیٹ اتنا چھوٹا ہو چکا ہے، غلامی کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے بالکل۔ بھائی جائیں نوکروں کی طرح آپ جا رہے ہیں، اچھا صبح 8 بجے وہاں پہ پہنچنا ہے، باس ویٹ کر رہا ہے، 4 بجے وہاں سے چھٹی ہونی ہے، یہ کون سی لائف ہے؟ مہینے میں ایک چھٹی کر لی، چلو ٹھیک ہے، دوسری کی تو باس نے پوچھا بھائی کیوں کی تھی، تیسری کی تو اس نے کہا بھائی کوئی جاب ہی ڈھونڈ لو، مجھے تو اس طرح کا ورکر نہیں چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ غلام ہیں، جس کو جاب کا نام دیا ہوا ہے یہ غلامی ہے بھائی۔ کوشش کریں کہ خود کو آزاد زندگی گزارنے کی، ٹھیک ہے۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ آزاد لائف گزاری ہے، دنیا کی لگژری ترین گاڑیاں میں نے استعمال کی ہیں۔ میں نے ایک مرسیڈیز گاڑی خریدی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ پاکستان میں MQM کے ڈاکٹر فاروق اور نواز شریف لوگوں کے پاس تھی، میرے پاس بھی ہے، ساؤنڈ پروف کمال کی گاڑی تھی۔ تو کیا دیکھو، جو آپ جب تک آپ بڑا نہیں سوچو گے آپ کبھی بھی بڑا نہیں بن سکتے دنیا میں۔ یہ جو بائیڈن امریکہ کا صدر ہے، اس کو ایک لڑکی سے لو ہو گیا، جب لو ہوا تو جا کے اس کے ماں باپ نے بلایا بھائی آؤ ذرا ہمارے گھر، وہاں پہ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ جو بائیڈن تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں تو امریکہ کا صدر بنوں گا۔
میں امریکہ کا صدر بنوں گا. بھائی جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی، آپ جب تک بڑا سوچیں گے نہیں، تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب اسی پہ میں اگر اور بولتا جاؤں تو یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی. تو خود کو قیمتی کریں، اور قیمتی تب بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں. دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نوکری میں 10% ہے فائدہ، اور تجارت میں 90% فائدہ ہے. تو پھر تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا قیمتی ہوا نا. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ کو ایسے ایسے آئیڈیاز بتاؤں گا، ایسے ایسے بزنس کے، لیگل اور رزق کے، حلال کے. آپ روزانہ سے جس بندے کی جو بھی کوالیفیکیشن ہوگی، جو بھی اس کا ایک سسٹم ہوگا. یہ میری مرسیڈیز گاڑی تھی جو S320، جو ایس کلاس ہے، وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے. تو یہ بڑی ماشاءاللہ ایک فنٹاسٹک قسم کی، جب آپ تھک جاتے ہیں تو یہ باقاعدہ آپ کو ہیٹ کرتی ہے. اور ٹمپریچر بھی آپ کو اگر چاہیے 15 پہ ٹمپریچر اے سی کا تو یہ 15 پہ دے گی. ساتھ والے کو اگر 20 پہ چاہیے تو 20 کو دے گی. اور کمال کی تھی یہ تو بائی چانس آگے سے پکچر آ گئی تو میں نے تھوڑا کر دیا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے چھوٹی سی عمر میں ایک بڑا سا گھر بنا لیا، بھائیوں کے ساتھ مل کے ہم نے کمپنی بنائی، ایک بڑا میرا آفس ہے. تو کیا ہے بھائی یہ اور رزق کے حلال سے بنایا ہے، آج بھی کام کر رہے ہیں. تو بڑا آدمی بننا ہے آپ لوگوں نے. جب بڑا آدمی بننا ہے تو اس کے لیے کاروبار کرنا ہے. جاب سے کبھی بھی آپ بڑا آدمی نہیں بن سکتے. تو تھینک یو ویری مچ. میرے چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کریں، دوستوں کو واٹس ایپ کریں. تھینک یو ویری مچ. ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے. ہیو اے گریٹ اینڈ نائس ڈے. تھینک یو ویری مچ.